ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے پی ایس ایل کا 10واں ایڈیشن شروع ہو رہا ہے۔ بڑا ٹورنامنٹ ہے، دنیا کی نظریں بھی اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، پاکستانی پلیئرز اس کے اندر دھڑا دھڑ کھیل رہے ہیں۔ 10ویں ایڈیشن تک ہمارا ہاتھ رواں ہو جانا چاہیے، لیکن اس مرتبہ اس ایڈیشن سے پہلے کچھ کنٹروورسی سامنے آئی ہیں، تو لگتا ہے کہ کنٹروورسی زیادہ رواں ہو گئی ہیں۔ پروگرام کے ایک حصے میں ہم ذرا بات کریں گے کہ پی ایس ایل کا 10واں ایڈیشن دنیا بھر سے تو اس کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں، کبھی ہم یہ دیکھتے تھے کہ اس کو سبوٹاج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کبھی افواہیں اڑائی جاتی تھیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اس ٹورنامنٹ کے شروع ہونے سے پہلے کچھ تنازع سامنے آئے ہیں۔ وہ کیا ہیں، کیوں ہیں، ان کا اثر کیا ہوگا؟ اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا ماننا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور باہر سے سازشیں ہوتی ہیں، لیکن آج سلمان اکرم راجہ انہوں نے حملے کیے ہیں باقاعدہ اپنی ہی قیادت پر، اور قیادت کی طرف سے دھاڑ دھاڑ جواب بھی آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لڑائی ہو رہی ہے کہ کس کو جیل کے اندر جا کے ملنا ہے اور کون باہر رہ گیا؟ اگر سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کی آپ بات چیت سنیں تو لگے گا کہ آپ دونوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن مختلف قسم کے پلینٹس کے اوپر موجود ہیں۔ حالانکہ ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی کمرے سے باہر نکلتے ہیں، ایک ہی انسٹرکشن آنی چاہیے ان کو۔ یہ لڑائی کس طرف جاری ہے، رپورٹر سے ہم بات کریں گے جو تمام معاملے کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں۔ یاسر حکیم ہوں گے سما ٹی وی کی طرف سے، عمران اصغر ہوں گے ایکسپریس نیوز کی طرف سے، اعجاز احمد ہوں گے جی این این نیوز کی طرف سے۔ لیکن جو بڑا معاملہ ہے، آج بیرسٹر گوہر نے عمران خان کے 3 نکات سامنے رکھے ہیں، جس کے اندر ٹاپ نقطہ یہ ہے کہ وہ فوج سے مذاکرات کرنے کو ہر وقت تیار ہیں اور کبھی انہوں نے اس کے اوپر دروازے بند نہیں کیے۔ ہارڈ سٹیٹ، سافٹ سٹیٹ کے اندر بھی عمران خان کی ترجیح ہارڈ سٹیٹ کی ہے، لیکن اس کے اندر تشریح یہ ہے جس کے اندر قانون کی عمل داری ہو اور آئین کی پاسداری ہو اور کوئی الیکشن نہ چرائے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ امریکہ کے اندر جو بل پاکستان کے خلاف، حکومت کے خلاف پاس ہو رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فوج سے مذاکرات کی خواہش کا دوبارہ سے ابھر کے سامنے آنا۔ پروگرام کا پہلا حصہ ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری، وفاقی وزیر پارلیمانی امور مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور شاہد خٹک صاحب ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ فوج سے مذاکرات کی خواہش دوبارہ سے آئی سامنے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور شاہد خٹک صاحب بالترتیب مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ ذرا ہم وہ ساؤنڈ سن لیتے ہیں جو بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا رد عمل اس کے اوپر کیا۔ پلے کریں جی۔ 3 میسیجز کل خان صاحب نے دیے تھے۔ نمبر 1، خان صاحب نے کہا میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، میں آج بھی مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو ہم نے کال اب کیے ہیں وہ کمیٹی کے تھے گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ وہ نوٹیفیکیشن تک نہیں کر رہے تھے۔ سیکنڈ جو خان صاحب نے کہا، خان صاحب کہتے ہیں میں ہارڈ سٹیٹ کو سپورٹ کرتا ہوں، پاکستان سافٹ سٹیٹ سے صاف تر بنتا جا رہا ہے۔ تیسرا، خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا امریکہ میں جو قانون سازی ہو رہی ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ واپس آ جائیں تو شاید سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں نا، تو حکومت سے تو آپ نے مذاکرات کرنے نہیں ہیں کیونکہ آپ کینسل کر چکے ہیں شاید صاحب، اور اب آپ فوج کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب میں دیکھیں سیاسی جماعتیں مذاکرات کے اوپر ہی یقین رکھتی ہے۔ اس سے پہلے حکومت کی جانب سے ایک کمیٹی بنائی گئی، ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھے، ہم نے ان کے ساتھ بھی بات چیت کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیڈ لاک ایک چیز کے اوپر بن گیا تھا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ جو چیزیں وہاں پہ ڈسکس ہو، ہماری ریگولرلی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو، تاکہ وہاں پہ اگر کوئی ڈسکشن ہو یا کوئی بات طے ہو ان کو آن بورڈ لیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب اس پارٹی کے سربراہ ہیں، وہی قومی لیڈر ہے، ہم سب جو ہے انہی کی جماعت کے کارکن ہیں۔ تو وہ نہ ہوا اور آپ اٹھ کے چلے گئے، وہ حکومت کے غیر سنجیدگی کی وجہ سے وہ مذاکرات جو تھے وہ آپ براہ راست فوج کے ساتھ۔ دیکھیں مذاکرات ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوں گے، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، کئی مواقع پہ ہوئے ہیں، اور انڈر دی ٹیبل بات چیت جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ جاری ہے؟ بالکل جاری ہے۔ آپ کو پتا ہے جی کہ جاری ہے؟ انڈر دا ٹیبل، ہمارے ٹیبل کی بات نہیں کر رہے، وہ حکومتی طاقت کے ٹیبل کی بات کر رہے ہیں۔ طلعت صاحب میری گزارش یہ ہے کہ بجائے ان نیٹی گریٹیز کے کہ جاری ہیں کہ نہیں ہیں، بیک ڈور ہیں کہ فرنٹ ڈور ہیں، پہلے تھے تو اب ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ساری نیٹی گریٹیز ہے نا۔ میں ایک براڈر بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو شاہد خٹک نے سب سے پہلے بات کی ہے، میں اسے انڈوز کرتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور مذاکرات ہی واحد راستہ ہے۔ آپ جتنی بات کرتے ہیں نا ٹی او آرز کی، اس کے بعد وہ اس کی بات کی بات ہے کہ یہ اس میں آئے یہ نہ آئے، اس ٹاپک پہ بات ہو۔ ہم بڑے کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ شروع سے اس کے حق میں ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ہی معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ سے نہیں بات کرنا چاہتے نا؟ میں کہتا ہوں سر میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں نا۔ مجھے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے
ساتھی نے ایک پروگرام میں کہا کہ جناب ہم حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے جی، با اختیار نہیں ہے حکومت. میں نے کہا جی بقول آپ کے جن کے پاس اختیار ہے انہیں بھی بلا لیتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں. بھائی آپ ملک کے جو ادارے ہیں وہ ضامن ہیں اس ملک کی سلامتی سیکورٹی کے اسٹیبلٹی کے ہر چیز کے، تو کیا حرج ہے؟ آپ کو منہا کر کے فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ وضاحت رہے منہا کر کے، کیونکہ وہ آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتے. میں اس پہ کمنٹس کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہمارے 3 مین مطالبات تھے، اس میں 2 ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے. دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے، پوری قوم بھی جانتی ہے کہ ان کو اقتدار میں کیسے لایا گیا. فارم 47 کے ذریعے لایا گیا ہے. ابھی یہ اگر ہم ان کے ساتھ مینڈیٹ کے اوپر بات کرتے تو کیا یہ ہمیں دیتے؟ کیونکہ یہ ریسیونگ اینڈ پہ تھے. ہم نے وہ 2-3 چیزیں جو تھی وہ ہم نے نکال دی کہ اس پہ ہم عدالتوں میں یا جو بھی طریقہ کار ہے ہم اس کے اوپر چلے جائیں گے. لیکن آپ نے جو پولیٹیکل پرزنر اس وقت رکھے ہوئے ہیں، دیکھیں ایک سینیٹ آف پاکستان کا ممبر ہے، ایک سابقہ گورنر ہے، اور تیسری جو ہے خاتون وہ سابقہ منسٹر رہی ہے فار ہیلتھ. اسی طرح ہمارے دیگر کارکنان، اسی طرح بشرا بی بی جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کمال ہے. اگر یہاں پہ لیڈ کرتی ہیں پروٹیسٹ، یہ اب تو یہ چھوڑ دینا، اب یہ نہ کہا. میں اس پہ آتا ہوں. کیا جن کیسز میں بشرا بی کو گرفتار کیا گیا تھا کیا اس سے پہلے ان کا پالیٹکس میں کوئی کردار تھا سوائے اس کے کہ وہ ایک سابقہ خاتون اول تھی؟ پالیٹکس میں کردار تو تھا. دیکھیں ان کے اوپر کیا کیسز تھے، کیسز کے حوالے سے، لیکن پالیٹکس بڑا گہرا ہے. عدت کا کیس نہیں وہ تو خیر انتہائی فضول کیس. باقی کون سے اس کے اوپر ایسے کیس تھے کہ جس میں وہ ملوث تھی؟ اچھا اگر میں نے توشہ خانہ سے ایز اے پرائم منسٹر میں نے کوئی بینیفٹ لیا بھی بفرض مال، تو میں گناہگار ہوں، میں مجرم ہوں، میری بیوی کو کیوں اس بات کی سزا دی جائے گی؟ تو ہار اگر بیوی منگوا رہی ہے اور اپنے بندے کو کہہ رہی ہے، بشرا بیوی کا اس میں کردار کیا رہا ہے؟ کہ وہ ہاروں کو کردار کیا رہا ہے اس کا؟ وہ ہار بار اپنے گھر منگواتی ہیں. کردار کیا گھر منگواتی ہیں. ایز اے پرائم منسٹر اگر میں نے ایک چیز میں نے کوئی بینیفٹ لیا ہے تو مجھے سزا بنتی ہے اس چیز. تو عمران خان صاحب کو سزا ملنی چاہیے. دیکھیں اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے توشہ خانہ سے کیسے چیزیں لیے گئی. ہم توشہ خانہ پہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی پریزنر جو ہیں، میں کیسز کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ جن کیسز میں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، پھر آپ دوری بات کرتے ہیں، پھر وہ کٹ کر دیتے ہیں کہ جی کٹ نہیں ہوگا، پروگرام کٹ نہیں ہوگا. نہیں آپ کے نہیں، ویسے سوشل میڈیا ویسے بھی بڑا اوپن فورم ہے، اس کے اوپر پھر کٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بشرا بی بی جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. یاسمین راشدہ، آپ مجھے بتائیں کیا یاسمین راشدہ اس وقت اس عمر میں کوئی پتھر مار سکتی ہے؟ باوجود اس کے کہ 9 مئی میں اس کی فوٹیجز موجود ہے کہ وہ لوگوں کو منع کر رہی ہے کہ وہاں پہ نہ جائیں. بارکہ یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے. آپ یہ تمام چیزیں آپ یہ تمام چیزیں جنرل عاصم منیر کے ساتھ بیٹھ کے طے کرنا چاہتے ہیں. ان کو طے نہیں کرنا تھا، کوئی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور آپ ان کو کہیں گے جی اس کو ریلیز کریں، یہ کرنا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ بیٹھے نا، ہم نے ان کے ساتھ تو ختم ہو گیا نا جی قصہ. ابھی بیرسٹر گور صاحب نے جو دیکھیں چلے پہلے بات مکمل کر لیں. میں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کروں. اسٹیبلشمنٹ کی حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں؟ میں بالکل نہیں کر رہا، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم مؤثر مذاکرات چاہتے ہیں. مؤثر کا مطلب یہ کہ جس کا کوئی رزلٹ آئے. مؤثر آپ تو غیر مؤثر مذاکرات کرتے ہیں. وہ مؤثر مذاکرات کے لیے بالخصوص پولیٹیکل پریزنرز کے ریلیز کے لیے وہ دے آر پوائنٹنگ ٹورڈز GHQ. دیکھیں جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں کس کا کتنا رول ہے یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، اور میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، نہ جانا چاہیے مجھے. یہ عدالتوں نے طے کرنا. اچھا نہیں سنیں نا، میں تھوڑا سا اگر پچھلے دور میں چلے جائیں تو کیا یہی بات جو آج بشرا بی بی کے لیے کر رہے ہیں، کیا یہ مریم نواز پہ سوٹ نہیں کرتی، فٹ نہیں ہوتی؟ کہ اس کا سیاست سے کیا تعلق اس وقت کہ 2 دفعہ ان کو اریسٹ کیا گیا. کیس تو یہی تھا نا. دیکھیں آپ نے سنیں نا، پھر میں آپ کے کیسز پہ چلا جاؤں گا کہ یاسمین راشد صاحبہ جو میرے لیے بڑی آنریبل ہیں، ان کی فوٹیجز موجود ہیں کور کمانڈر کے گھر کے باہر. یہ میرٹ ڈی میرٹ کیسوں کے نا پروگرامز میں کم از کم اتنے شارٹ ٹائم میں ڈسکس نہیں ہو سکتے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن ہمیں بھی جو رہائی ملی عدالتوں سے ہی ملی، جلد ملی بدیر ملی. 3 دفعہ کا منتخب پرائم منسٹر 2 دفعہ اریسٹ ہوا. اچھا اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب 2 دفعہ اریسٹ ہوئے، حمزہ صاحب، سارے ہماری پوری لائن، رانا ثناء اللہ پہ تو ہیروئن ڈال دی گئی. یہ سارے ماضی کے قصے ہیں، دونوں طرف ہیں. اس سے تھوڑا آگے اگر آپ بڑھتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں آج بھی ہم نے اس کو ریزسٹ کیا تھا، ودن پارٹی کیا تھا. اگر یہ غلط ہے، لیکن نواز شریف، شہباز شریف ان کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا. ان کو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ سب کو پتہ ہے. تو آپ سے نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ فوج سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انڈر دی ٹیبل یہ بات چیت جاری ہے. کی بات ہے نا. دیکھیں جو ابھی آج
عدالت کے باہر جو بیان آ رہا تھا، سینئر ترین لوگ ہیں نا، علی ظفر صاحب کا، اس کے ساتھ جناب سلمان اکمل راجہ صاحب کا، وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، وہ کچھ اور کہہ رہے تھے. صرف اور نہیں کہہ رہے تھے، وہ کافی زیادہ آپس میں، لیکن اندرونی معاملہ نہیں، میں آتا ہوں اس میں نا، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو میں لنک اس سے کر رہا ہوں، میں چھوڑ دیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں لنک اس پہ کر رہا ہوں کہ ان کی پارٹی کے اندر کتنی آپس میں گروپ بندی ہے، اس کو چھوڑیں. اصل بات یہ ہے کہ مذاکرات کے موضوع کے اوپر بھی ان میں رائے بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے. یہ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، وچ از پازیٹیو بات. میں نے آپ سے کیا کہا، میں نے کہا نیٹی گریٹی چھوڑیں، میں ان کی اس بات کی سپورٹ کرتا ہوں. پروگرام کے شروع میں نے کہا یہ ایک اچھی بات ہے، یہ جمہوری بات ہے، یہ پولیٹیکل بات ہے. پنڈی لے جائیں نا ان کو اپنے ساتھ. آپ اب باقی جو لوگ ہیں منسٹر صاحب لے جائیں، آپ کو آج ہی کے پروگرام میں کئی دوست بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، وہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ پہ تاپا توڑ حملے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مذاکراتی اور مفاہمتی ریاستی اداروں کے اوپر حملے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مزاحمتی گروپ ہے آپ کے ان کی وہ پالیسی میں جو ہے نا ایک یونانیمیٹی وہ ہے نہیں. اچھا دوسری بات یار اس کو وہ نہیں کر سکتے، اس کے بعد نہیں وہ آپ ایسے ڈسٹارٹ کر رہے ہیں ٹاپک کو، ٹاپک کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے باہر سوشل میڈیا اور یا 3 پتہ نہیں کیا کیا. شاہد صاحب میرے خیال جو چیز فریز کرنے کے بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی پالیسی مذاکرات کے حوالے سے بھلے وہ فوج سے کیوں نہ اس میں یکسوئی نہیں ہے. اور آپ کو جگہ سے دیکھیں مذاکرات سے اگر تحریک انصاف نے ایک جگہ بھی انکار کیا ہو بتائیں مجھے. جب یہ خبر پھیلی یا افواہ پھیلی کہ امریکہ سے ایک وفد آیا اور اس نے دونوں طرف مذاکرات کی، جس کو ڈینائی کر دیا گیا، ایک طرف کی میٹنگ کی خبریں آئیں، اس کے اوپر آپ کی پارٹی کے اندر سے اتنی شدید تنقید ہوئی کہ یہ کس طرح ہم تو ریزسٹ کرنا چاہتے ہیں، مزاحمت کرنا چاہتے ہیں. کس نے سٹیٹمنٹ دی؟ سوشل میڈیا کے جو آپ کے نمائندگان، بالکل نہیں دی کسی نے بھی. دیکھے سوشل میڈیا کے نمائندگان نے اجاگر کر دیا. سواتی صاحب کو 19 منٹ کی ویڈیو کرنی پڑی ان ویلاگرز پر جنہوں نے یہ تمام باتیں کی جس کو آپ انکار کریں. میں اس کے اوپر آپ کو جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں عمران خان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے بیرونی کسی مدد کی ضرورت ہے. کبھی آپ نے ان سے نہیں سنا ہوگا. انہوں نے کہا مجھے توقع صرف اپنے اللہ کی ذات سے ہے جو کرنے والی ہے، اور دوسرا مجھے انصاف کی توقع اپنی قوم سے ہے. کیونکہ آپ کا عدالتی نظام اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو کئی سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے، آپ کو کئی جوڈیشری کام کرتے نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے آپ بھی جاتے تھے، پوری میڈیا کور کرتی تھی، کیونکہ ابھی آپ کو بھی پتا ہے کہ عدلیہ کے اندر جو بھی فیصلے ہوں گے اس کا کیا رزلٹ آئے گا. آپ ایسا کریں مجھے 1-2 فیصلے پہلے سے پروٹیکٹ کر دیتا ہوں، یہ لکھ لیں اپنے ساتھ. تو اس وجہ سے وہ غلط ہو گیا. تو دیکھیں نہیں کیونکہ خلاف فیصلہ ہے تو غلط ہو گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ حاکم فیصلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں اصل یہی بات ہے. جتنے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اچھا اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، لارجر بینک نے کیا فیصلہ کیا یہ ریزرو مخصوص نشستوں کے حوالے سے؟ امپلیمنٹ ہوا لگ رہا ہے کیس دوبارہ فیصلہ آ چکا ہے، نہیں فیصلہ نہیں دوبارہ لگ رہا ہے فیصلہ آ چکا ہے، نہیں امپلیمنٹ ہوا. شارٹ فیصلہ ہے، ڈیٹیل فیصلہ ابھی آ رہا ہے. تحریک انصاف ایز اے جماعت ایگزسٹ کرے گی. 41-42 MNS PTI کے ہیں، باقی 15 دن میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. کیا امپلیمنٹ ہوا؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مانا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک روٹا بنا کے دیا کہ عمران خان کی فیملی، ایک منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دے، عمران خان کی فیملی، پولیٹیکل لیڈرز، یہ روٹا ہے. اچھا میں ذرا اس روٹے سے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. کیا دوسرے کی بات کرنے دینا شاہد خان، آپ ون سائیڈ نہ کریں پلیز. بیرونی سپورٹ کی آپ نے بات کی، میں ذرا اس پہ ایک بات کرتا ہوں. دیکھیں جو امریکہ میں الیکشن ہوئے اس میں ان کے جو وہاں پہ پارٹی کے لوگ، سپورٹر، فائنینسر، وہ تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ جو چندہ پتہ ہے سب کو، وہ سارے ریکارڈ موجود ہیں، بینک اکاؤنٹس موجود ہیں، وہ باہر سے آتا رہا ہے، اور سب سے زیادہ امریکہ سے. انہوں نے اس شرائط کے اوپر وہاں پہ سپورٹ دی، جس پولیٹیکل پارٹی کو میں نام نہیں لیتا امریکہ کی، اور اس کے بعد طے کیا کہ آپ نے اس کے بعد جناب ہمیں یہاں سے سپورٹ دینی ہے. اور ان کے جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کے بندے تھے وہ کبھی ایک ٹویٹ کر رہا ہے، کبھی کیا بات کر رہا ہے. کیا آپ کے پروگراموں میں یہ ڈسکشنز نہیں ہوئی کہ ان کی ان ٹویٹس کا اور اس کا جو ہے یہاں پہ پاکستان کی سیاست میں کیا فرق پڑا؟ یہ کیا تھا؟ آپ کے لوگوں نے وہاں لابیز ہائر کی ہوئی، جواب دوں اس کا، جو لابسٹ فرمز ہوتی ہیں وہ ہائر کی ہوئی ہیں. آپ ہمیں وہاں سے بیرونی پولیٹیکل سپورٹ چاہیے. مریم نواز نے جب ٹرمپ گیا اس کے خلاف ٹویٹ کی، خواجہ آصف نے اس کے خلاف ٹویٹس کی. اسی طرح ہم نے جو بھی کیا وہ چھوڑے نا. کیوں چھوڑے؟ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا، میں تو نہیں کوئی یس نو کر رہا. آپ نے کہا ہمیں سپورٹ نہیں چاہیے، میں اس کو بات کر رہا ہوں. انہوں نے ٹرمپ کے خلاف ٹویٹس کیے ادھر سے. جب وہ گیا
تو جب دوبارہ ٹرمپ اقتدار میں آ گیا ان کو ڈر لاحق ہو گیا، کیونکہ دیکھیے یہ چیزیں تو ریکارڈ کے اوپر ہوتی ہیں. وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی تھی، انہوں نے بالکل وہ ٹویٹس وہاں پہ ان کو دکھائے ہوں گے. جب آپ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اسی دن یہاں پہ سازش کر کے ہماری حکومت کو بے دخل کیا تو اس ٹائم تو آپ کو بڑا مزہ آ رہا تھا. عمران خان نے اسے کہہ دیا تھا کہ بائیڈن نے نہیں کیا تھا. وہ جی سائفر میں لکھا ہوا تھا، سائفر ڈونلڈ نو کیا کردار. آپ دیکھیں سائفر، ان سے میں سوال کرتا ہوں، سائفر جھوٹ تھا یا سچ تھا؟ یہ بتا دیں. آپ مجھے نہیں بتا، آپ نے پڑھا سائفر؟ نہیں، ان سے میں پوچھ رہا ہوں، آپ نے پڑھا سائفر؟ اگر 500 سائفر روز آتے ہیں، لیکن اس کو اس طرح غلط استعمال آج تک کسی ملک میں یہ پوچھتا ہوں کہ سائفر جھوٹ تھا یا سچ تھا؟ یہ مجھے جواب دے پر میں آگے جاتا ہوں. وہ تو جس نے پڑھا ہوگا اسے پوچھیں سائفر جھوٹ تھا. سائفر کی انٹرپریٹیشن جھوٹ تھی، سائفر سچ تھا. وہ کوئی بیرونی مداخلت نہیں تھی. میں کہہ رہا ہوں ایسے سائفر روز آتے ہیں، آپ فارن آفس چیک تو کریں، آپ ان کے اپنے کسی سابقہ کسی وزیر خارجہ سے پوچھ تو لیں، دیکھ لیں کہ جی سائفر آیا ہی نہیں ہے. آپ کا آرگومنٹ پھر اسی سائفر میں عمران خان صاحب آپ کا آرگومنٹ یہ ہے، آپ کا آرگومنٹ ابھی ایسا کر لیں کہ ابھی تو ان کی حکومت ہے نا، حکومت ہے. سائفر میں کے کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کم از کم 8-9 مہینے تک زیر حراست رہے، جیل میں رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے فیصلے اس نے کہا، اے جی نے کہا کہ جی جو عمران خان صاحب نے جلسے میں متن پڑھا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. تو بڑا امریکہ نے گھٹیا پن کیا نا، تو آپ اس کی مدد کیوں لے رہے ہیں پھر؟ ہم نے نہیں، انہوں نے لیے. ہم نے کب لیے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ ساری تو میں نے آپ کو بتائی ہے. کیا یو ایس ایمبیسی میں میٹنگ نہیں ہوئی تھی اس وقت کی؟ کس نے کہا یہ؟ وہ تو شاندانہ نے رپورٹ کی تھی، لیکن اس کو ایویڈنس موجود نہیں ہے. بالکل بھی نہیں تھی. آپ کا پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلق خراب کرنے کی، میں نے نہیں پڑھا جو کوشش کی گئی، سب کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ڈرامہ تھا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کے اوپر ایک میٹنگ کی، اس کے منٹس آف دا میٹنگ موجود ہیں. کیا اس نے ڈیمارش نہیں کیا؟ اس نے ڈیمارش کیا، اس نے کنڈیم نہیں کیا، کنڈیم کیا، ڈیمارش کیا، اور اس کے بعد معاملہ ہو گیا ختم. کیوں؟ کیونکہ وہ سازش، اس کے اندر لکھا ہوا کہ سازش کا کوئی عنصر نہیں تھا. آپ پڑھ لیں نا ان کا، جس کے اندر عمران خان بھی موجود تھے، جس کے اندر آرمی چیف بھی موجود تھے. کنڈیم کیوں کیا؟ تو ظاہر ہے آپ نے اتنا، پرائم منسٹر کی حکومت تھی، اس نے کنڈیم تو کروانا تھا، لیکن آپ نے جو سازشی بیانیہ بنایا. اچھا چلے میں مان بھی لیتا ہوں، نتیجے میں حکومت ختم ہوئی ہے، جو کہ سراسر جھوٹ تھا. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. نیشنل سیکورٹی سائفر تو آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب انہوں نے ان کی حکومت آئی، اس کے بعد بھی کنڈیمڈ ہوا. چلے اب ذرا مجھے کسی سمت میں لے جانے دیں. چلے یہ انہوں نے تو جو کیا وہ غلط کیا. اب آپ مجھے بتا دیں، یہ تمام دواؤں اور درد کا مداوا جو ہے آپ فوج سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی توقع کیا ہے؟ 2 الفاظ مجھے بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، فوج کیا کرے. دیکھیں 8 فروری کو جو الیکشن چوری ہوا اس میں سہولت کاری کس نے کی؟ آپ کو جواب مل جائے گا. کس نے کی؟ بس مل جائے گا جواب. پوچھ لیں ٹویٹر پہ میرے وہ ڈال دے کہ 8 فروری میں سہولت کاری الیکشن میں ان کو جتوانے میں کنہوں نے کی. تو آپ پھر 2 ڈالیں. دوسرا ڈالیں کہ 2018 میں آر ٹی ایس کو بٹھا کے عمران خان کو اقتدار میں کون لے کے آیا، وہ بھی ڈالیں. آر ٹی ایس میں دونوں ڈالیں نا. بالکل 2014 کے دھرنے کے پیچھے کون تھا، اس میں جواب دوں. اور اس میں سارا اسپانسرڈ پروگرام تھا، وہ بھی ڈالیں. ہم نے لگایا تھا. آپ نے لگایا 2018 میں؟ نہیں 2018 میں آپ نے لگایا. ہم نے نہیں لگایا تھا 2018 میں. آپ نے لیکن یہ والا آپ نے لگایا تھا. کون سا والا؟ یہ جس کے نیچے 2024 کے لیے. نہیں، یہ ہم نے نہیں لگایا تھا، یہ انہوں نے اور راجہ ریاض نے مل کے لگایا تھا. ریکارڈز درست کر دیں. راجہ ریاض نے لگایا تھا. آپ دیکھیں، راجہ ریاض نے لگایا تھا. آپ سنجیدہ آدمی ہیں. اب یہ آپ نے ہی لگایا تھا. اچھا تو آپ تو اب کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہو؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے، ملک آگے جائے، ملک میں معاشی سٹیبلیٹی آئے، پاکستان ایک عظیم پاکستان بنے. فوج کیا کرے بتا دینا سیدھا، کیا آپ کے لیے کیا کرے؟ فوج نے کیا کیا ان کے لیے؟ نہیں طاقت میں لے آئے. طاقت میں بالکل ہمیں نہ لے کے آئے. خواہش سامنے آگے وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے لیے کیا. نہیں میں تو آپ کو کہا ہے نا کہ اگر آپ نے وہ، میں نے ایک پروگرام میں ایک اور میرے دعا جناب کی اصل میں شروع وہاں سے کریں 2024 کے الیکشن سے، تو میں نے کہا اصل میں شروع 2018 سے کریں نا، پھر آر ٹی ایس سے شروع کریں، 2014 سے شروع کریں. اگر آپ نے مذاکرات میں بات کرنی ہے اور اگر آپ بات کو کسی ایک منطقی انجام کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، پھر آئیں بیٹھیں اور آگے کی بات کریں. ایک 2018 کے الیکشن کو آپ درست کیسے کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں. اگر آپ تنازع کرتے رہیں گے، ایک ماشاءاللہ، دوسرا ماشاءاللہ، تیسرا ماشاءاللہ، اگر ہمیں سپورٹ کرنا ہوتا تو 500 والی سیٹیں ہم جتوا دیتے. بڑے مزے کا آرگومنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو 2018 میں 31 ہمارے تھے وہ بھی ہمیں جیتنی چاہیے تھے. تو ہمیں اگر جتوانا تھا، سہولت کاری کرنی تھی، اس میں پوری کرتے ہیں. تو پوری ہماری سیٹیں کم کی گئی تھی 2018 میں بھی. I have to leave it there.